अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम सादिया तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर फर्स्ट। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे ये हो जाता है कि मैं जो लेक्चर बना रही हूँ वो इन्फॉर्मेटिव है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइडियालॉजी आइडियालॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड आइडियल्स ऑफ अ ग्रुप एंड अ नेशन। इसको मैं साथ साथ हाईलाइट भी करती जाऊंगी ताकि आप लोग के जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो भी हाईलाइट हो जाएं और आपको फिर बाद में डिफ़िकल्टी ना हो कि कौन सी लाइन आपकी हैंड आउट में इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑफ अ ग्रुप एंड अ नेशन। नज़रिया एक ग्रोह और एक कौम के अकायद, इक़्तिदार और नज़रियात का एक मजमूआ है। आइडियोलॉजी जोर देता है ऑन सम पार्टिकल कुछ ख़ास पार्टिकल प्रिंसिपल्स पर, असूलों पर, आइडियाज़ एंड ब्लू प्रिंट्स फॉर द फ्यूचर। नज़रिया जो है मुस्तकबिल के लिए कुछ ख़ास असूलों, नज़रियात और नक्शे पर जोर देता है। उसके बाद हम बाकी यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट कर देंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद भी इनको रीड आउट साथ में करें। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टुक शेप थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान ने एक इर्तिकाई अमल के ज़रिए शक्ल इख्तियार की। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड द बेस। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ने प्रोवाइड किया हमें एक बेस। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने इट अ फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। तारीख़ तजर्बे ने बुनियाद फराहम की है, अल्लामा इकबाल ने इसकी फ़लसफ़ाना वजाहत की है। जबकि कायद आज़म ट्रांसलेटेड इट इनटू अ पॉलिटिकल रियलिटी। कायद आज़म ने एक सियासी हकीकत में इसका तर्जमा किया है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बाय पासिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन मार्च 1949 गेव इट लीगल सेक्शन। और आइन साज असम्बली ने पाकिस्तान ने मार्च 1949 में मकासद की करारदाद मंजूर करके इसे कानूनी मंजूरी दी। इट वाज ड्यू टू द रियलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम साउथ एशिया दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज, दैट दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, उसके बाद ये जनूबी एशिया के मुसलमानों को समझने की वजह से था कि वो हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं, कि उन्होंने अलहदा इंतखाब का मुतालबा किया। हाउएवर ताहम दैन दे रिलाइज, जब उन्होंने रियलाइज़ किया डेट देयर फ्यूचर, उनका जो फ्यूचर है इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया डोमिनेटेड बाय हिंदू मेजोरिटी वाज नॉट सेफ, दे चेंज देयर डिमांड टू अ सेपरेट स्टेट। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि जब उन्हें यह एहसास हो गया था कि जो हिंदू अक्सरियत है अक्सरियत वाले जमहूरी हिंदुस्तान में है, इनका मुस्तकबिल महफूज नहीं है। अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनका मुस्तकबिल बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। तो उस वजह से दे चेंज देयर डिमांड टू आ सेपरेट स्टेट। तो इस वजह से उन्होंने अपना मुतालबा अलग रियासत में तब्दील कर दिया कि वो अब अलहदा ही स्टेट लेंगे और एक साथ नहीं रहेंगे। अब इसकी वजह क्या थी कि मुसलमान और हिंदू काफ़ी टाइम एक साथ रहे, बट उसकी वजह से भी वो फिर भी एक साथ नहीं हो सके हैं। तो इस वजह से उन्हें पता था कि अगर मुसलमान इनके साथ रहते हैं, रेजोल्यूशन 1949 यही हुई थी कि ये सेपरेट होंगे। कायद आज़म पहले तो दोनों की तरफ थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ थे, कांग्रेस के साथ है, लेकिन बाद में जब उनको गादनी का पता चल गया था कि उनकी असलियत क्या है, ये लोग क्या चाहते क्या हैं, तब उनके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ आ गए थे और कांग्रेस को उन्होंने कायद आज़म ने छोड़ दिया था। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान स्टीम फ्रॉम द इंस्टिंक्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ साउथ एशिया टू मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी इन दी हिंदू सोसाइटी। अच्छा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब आप सारा ही याद करें, आप इसमें कुछ पॉइंट्स ले लें जिनको आप अच्छे तरीके से याद करें, जो आपके माइंड में बैठ जाएं। दी मुस्लिम्स बिलीव दैट इस्लाम एंड हिंदूइज्म आर नॉट ओनली टू रिलीजन्स। मुस्लिम ये बिलीव करते थे जो इस्लाम है वो हिंदूइज्म आर नॉट ओनली टू रिलीजन्स, कि सिर्फ दो रिलीजन्स पर नहीं है, बट आर टू सोशल ऑर्डर्स, बल्कि ये दो सोशल ऑर्डर्स हैं डेट प्रोड्यूस टू डिस्टिंक्ट कल्चर, जो कि अलग अलग कल्चर्स को देता है। देयर इज़ नो कॉम्पेटेबिलिटी बिटवीन द टू। इसमें से कोई दो कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये दो हैं, अलग अलग हैं। आ डीप स्टडी, जब एक गहरी स्टडी की गई ऑफ द हिस्ट्री पर ऑफ दिस लैंड प्रूव्स, तो तब ये ज़मीन पर वाज़ेह हुआ डेट द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर नॉट कन्फाइंड टू द स्ट्रगल फॉर द पॉलिटिकल सुपरमेसी, बट आर आल्सो मैनिफेस्टेड इन द क्लैश ऑफ टू सोशल ऑर्डर्स। कि इनको जब डीप स्टडी की गई तब उनको ये यकीन हुआ कि ये अलग अलग
ڈفرینٹ ہیں، ہندوز بھی اور مسلمان بھی دو مذہب نہیں ہیں بلکہ دو معاشرتی احکام ہیں جن سے دو الگ ایک ثقافتیں پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے مابین مطابقت نہیں ہے، اس سرزمین کی تاریخ کا ایک گہرا مطالعہ ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہندو اور مسلمانوں کے مابین اختلافات سیاسی بالادستی کی جدوجہد تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ دو معاشرتی احکامات اور ہندو اور مسلمانوں کے تصادم میں بھی ظاہر ہے۔ 1000 سال سے زیادہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود وہ مختلف ثقافتوں اور روایت کو فروغ کے تصادم میں بھی ظاہر ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ ان کے کھانے کے عادات الگ ہیں، ان کی موسیقی الگ ہے، ان کا رہنا، ہر چیز ان کی الگ ہے۔ دیئر ایٹنگ ہیبٹس، میوزک، آرکیٹیکچر اینڈ اسکرپٹس آر پولس اپارٹ۔ جو کچھ بھی ہے ان کا سب کچھ ڈفرینٹ ہے، کوئی بھی چیز ان کی سیم نہیں ہے۔ دی بیسس آف دی مسلم نیشن ہوڈ واز نیدر ٹیریٹوریل آر دی ریکال اینڈ لنگوسٹک اور ایتھنک ریدر۔ اس کو آپ نہ بھی کریں بیکاز یہاں پر مشکل ورڈز آ رہے ہیں، دین آپ سے یاد نہیں ہوں گے۔ یہیں تک آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں اور اس کو کلیئر کریں، یہ یہیں تک اس کا امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں ایولیوشن آف ٹو نیشن ہسٹری۔ ایولیوشن، ارتقاء، دو قومی نظریے کا ارتقاء کیا تھا۔ کانسیپٹ، جو کانسیپٹ تھا آف مسلمس اینڈ ایز اے نیشن ڈیولپڈ بیفور دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ پاکستان سے قبل ہی قیام پاکستان سے قبل ہی بحیثیت قوم مسلمانوں کا تصور تیار ہوا۔ پاکستان واز دی پروڈکٹ، پاکستان جو تھا، پاکستان واز دی پروڈکٹ آف دس کانسیپٹ آف نیشن ہوڈ ریدر دین پاکستان کریٹنگ اے کانسیپٹ آف نیشن ہوڈ۔ پاکستان قومیت کا تصور بنانے کے لیے یہاں پر ایک ہم لوگ یہاں پر لائن لے لیں گے کہ ہم اس کو ایزی بھی کر لیں گے اور اس کو آپ لوگ زیادہ ڈیٹیل میں اگر نہ بھی یاد کریں گے اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ باقی آپ اس کی ایک اور لائن ہے، یہاں پر آپ کو کرواتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے 7 اٹیکس، انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے، یہ ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ دا فرسٹ مسلم انویڈر who conquered some part of India and after that محمد of غزانہ launched 7 attacks and opened the gate the preach Islam۔ کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں بار بار بن کر آتا ہے کہ کتنے اٹیکس ہوئے تھے، تو لانچ میں جو ہوئے تھے وہ 17 اٹیکس تھے۔ دی مسلم صوفی، یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے بہت زیادہ۔ سینٹس لائک علی ہجویری، میران حسین زنجانی ETC، ٹھیک ہے، انٹر سب کانٹیننٹ، یہ انٹرڈ ہوئے تھے اور انہوں نے 7 اٹیکس کروائے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے یہاں پر، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر آپ لوگ ریڈ کرنا چاہیں تو اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ فردر آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ ہی کر لیں گے تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے، یہ ہو جائے گا۔ اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جو لائنس ہیں، وہ یہاں پر ہیں۔ ہندی اردو کنٹروورسی، اس کی جو ان سے آپ ڈیفینیشن نہ بھی اگر کریں تو ساتھ میں اگر آپ اس کی جسٹ یہ پوائنٹس ہی کر لیں تو یہ بھی یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی آپ اگر ایگزام میں لکھائیں تو یہ آپ لوگ کے لیے پیپر کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ہندو بحالی پسندی کی تحریکیں جو تھیں مسلمانوں کے خلاف اور بڑھ گئی تھیں۔ ہندو مسلم پرستی مسلم قوم پرستی کے حریف تھا۔ ہندوستانی قوم پرستی نے مسلمانوں کو اپنے مفادات کا مؤثر طریقے سے دفع کرنے کے لیے سیاسی طور پر انہوں نے جو کیا تھا، یعنی کہ سیاسی طور پر وہ لوگ آ گئے تھے اب، ٹھیک ہے۔ پرستی مسلم قوم پرستی کا حریف تھا۔ ہندوستانی قوم پرستی نے مسلمانوں کو اپنے مفادات کا مؤثر طریقے سے دفع کرنے کے لیے سیاسی طور پر منظم کرنے پر مجبور کیا تھا۔ 1857 کے بعد ہندو اردو تنائی ہندوؤں نے مسلم ورثہ اور عظیم مسلم سلطنت کی میراث پر سب سے بڑا حملہ کیا تھا۔ ہندوؤں کو اردو کے ساتھ متعصب کیا گیا کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی۔ انہوں نے ہندی سے اردو کی جگہ سرکاری زبان بطور مطالبہ کیا۔ 1867 میں بنارس میں جو انہوں نے 1867 میں بنارس میں ہندوؤں کے ذریعے اردو کے خلاف مظاہرے ہوئے، یہ ہندی اردو تنازع کا آغاز ہوا۔ یہاں پر باقی ہم امپورٹنٹ پوائنٹس کر لیں گے۔ رول آف دی لا، سوشیو اکنامک جسٹس، ایکویٹی اینڈ فیئر پلے۔ جو قانون تھا، قانون کی حکمرانی، معاشرتی معاشی انصاف، مساوات اور منصفانہ کھیل،
ٹھیک ہے، مسلم قوم پرستی جو تھی عظمت اصولوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جس پر عمل درآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ پوائنٹس ہیں: رول آف لا ہے، سوشیو اکنامک جسٹس ہے، ایکوائٹی ہے، فیئر پلے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہم کر لیں گے ایکویلٹی آف اپرچونیٹی ٹو آل سٹیزنز ارسپیکٹیو آف دی کیس، سیکٹ، ریلیجن اور ریجن، ٹھیک ہے۔ ریلیجیس آ جائے گا، اس میں کلچرل آ جائے گا، ٹالرنس آ جائے گی، رسپیکٹ فار دی ہیومن ڈگنیٹی اینڈ رائٹ آ جائے گا، پروٹیکشن آف دی رائٹس، پروٹیکشن آ جائیں گی جو ہمارے رائٹس ہیں، انٹرسٹ تھے مسلمس کے، نان مسلمس کے، اینڈ فریڈم تھی ٹو پریکٹس دیئر بلیفس اینڈ ریلیجنس، جو ان کے بلیفس کی اینڈ ریلیجنس کی جو انہوں نے کی تھی، یہ اصول آئینوں میں شامل ہیں۔ ہمیں حقیقت میں ان مقاصد کے اصول کی سمت کام کرنے چاہیے اور ایسے اصول اور اقتدار کی عکاسی کرنے والے ادارے اور عمل تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں کی ہم نے نیچے والی لائن کی میں نے آپ کو اردو بتائی ہے، اور اس میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جسٹ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیپٹر میں، اور اس کی ڈیفینیشن بہت زیادہ آتی ہے پیپر میں، اور اس کا اکثر لانگ کوشچن آ جاتا ہے۔ تو لانگ کوشچن میں آپ اگر اس کے یہ پوائنٹس جو سے میں نے ہائی لائٹ کروائے ہیں، یہی اگر آپ پوائنٹس بنا کر اس کو لکھ دیں، پہلے آپ اس کی یہ ڈیفینیشنز آئیڈیالوجی کی، اس کے بعد یہ ڈیفینیشن آئیڈیالوجی کی، اور یہ پوائنٹس جو سے میں نے ہائی لائٹ کروائے ہیں، ان کو ہی آپ اگر پوائنٹس بنا کر ہیڈنگس بنا کر لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کے مارکس آ جائیں گے، اچھے مارکس آ جائیں گے، اور یہی آپ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔